بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ اس سیشن میں شامل ہونے کا۔ یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہمارے لیے EMC کے پلیٹ فارم سے، اور میں مشکور ہے مولانا اقبال صاحب کے لیے کہ انہوں نے ٹائم نکالا۔ رمضان میں بہت مصروفیت ہوتی ہے، اور ویسے بھی مولانا صاحب ہر ویک اس EMC کے پلیٹ فارم سے جو ویکلی درس ہوتا ہے ہر بدھ کو شام 8 بجے، وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں کئی سالوں سے۔ اور اب رمضان کے لیے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، تھوڑا سا سٹائل چینج کیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہر ویک اس کو لے کے چلیں گے۔ اور مولانا صاحب کی تھوڑی سی اگر انٹروڈکشن کرواؤں تو پاکستان سے درس نظامی کیا، پاکستان میں مدرس اور خطیب بھی رہے، UKIM میں امام اور خطیب ہے، یورپین اسلامک سینٹر اولڈہم مانچسٹر میں، اور UKIM کے شورا ممبر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ EMC کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، اور ہمارے کافی سالوں سے ہمارے اصلاح کار ہیں، ہمارے مدد کار ہیں ان ٹاپکس کے حوالے سے۔ تو اب یہ قرآن کا مہینہ آ گیا، اور رمضان ہمارے ہم رمضان کے اندر آ گئے، الحمدللہ ایک اور رمضان کا موقع ملا، اور اسی لیے اس سیشن کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے واٹ ڈز قرآن ایکسپیکٹ فرام اس۔ تو اس کے حوالے سے مولانا صاحب بات کریں گے، اور اسی طرح جب ابھی پہلے سیشن ہوگا اس کے بعد کوشچن آنسر کا بھی موقع ملے گا، تو سب سے گزارش ہے کہ وہ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اپنے کوشچن، اور اس کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو گو تھرو کر سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سیشن کا اختتام ہوگا۔ اور اسی طرح 4 جو وینسڈے آئیں گے پورے رمضان میں، ہر وینسڈے انشاءاللہ اس طرح کا ایک سیشن ہوگا جس کی آپ کو دعوت پہنچے گی۔ تو میں اب دعوت دوں گا مولانا محمد اقبال صاحب کو کہ وہ ہمیں اس کے ساتھ لے کے چلیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی یورپ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن UK میں ایک وائرس کافی پھیلا ہوا ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ آلموسٹ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو گلے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک کیفیت ایسی ہے، 70% لوگ جو ہیں وہ کھانسی اور گلے کے ایشو کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت۔ اور ابھی ایک نیا مسئلہ جو شروع ہوا ہے، آنکھوں میں جو پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں ایچنگ ہوتی ہے، اور پھر آنکھیں جو ہے نا وہ ریڈ ہو جاتی ہیں سخت، اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل بھی یہاں پہ موسمی حوالے سے کچھ چل رہے ہیں۔ اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو میں ان سے گزر رہا ہوں، اس لیے میرا جو سٹائل ہے بات کرنے کا، شاید میرا گلا اس کا پوری طرح ساتھ نہ دے، تو لیکن بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور برداشت کریں گے۔ رمضان کے مہینے کی جو برکتیں بھی ہیں ہم سنتے رہتے ہیں، جو بھی اس کے فضائل ہیں، جو بھی اس کی برکتیں ہیں، ماشاءاللہ، یعنی ایک فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب ہو جاتا ہے، اور ایک نفل پڑھیں تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر روز اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، تمہارے لیے موقع میسر ہیں، اور اے شر کے پیدا کرنے والے رک جاؤ، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے روک لگا دی ہے۔ تو یہ اعلان ہر صبح ہر شام کو رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ہر چیز ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، ہر چیز کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی برکتیں بھی آپ
گنتے چلے جائیں رمضان کی، جتنی رحمتیں گنتے چلے جائیں، جتنے اس کے فضائل گنتے چلے جائیں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہی ہے، اس کی وجہ پیچھے ایک ہی ہے، اور وہ وجہ ہے قرآن۔ یعنی قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے رمضان کو یہ سارے فضائل عطا فرمائے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس مہینے کو جتنے 4 چاند لگے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے یہ قرآن کا نزول ہے اس مہینے کے اندر۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اسپیسیفکلی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو آج ہم نے رمضان کا جو پہلا پروگرام ہے اس کا آغاز بھی اسی بات سے کیا ہے کہ قرآن ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 4-6 چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ قرآن نے اپنے بارے میں جو تعارف کروایا ہے، ہم اس تعارف سے کتنا دور ہیں اور کتنا قریب ہیں، اس کا جائزہ لے لیں۔ بس یہی قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے کہ قرآن کے ساتھ جس قرآن نے رمضان کو یہ ساری برکتیں عطا کی ہیں، جس قرآن نے رمضان کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو بابرکت بنا دیا ہے، دن اور رات کو بابرکت بنا دیا ہے، تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا لنک ہے اور کس طرح کا لنک ہے۔ تو سب سے پہلی جو میں ریفرنس کے طور پہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ شورا کے سے میں نے لیا ہے۔ 52 نمبر اس کی آیت ہے، سورہ شورا کی 52 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اپنی طرف سے ایک روح کو، ہم نے ایک روح کو اپنے حکم سے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے روح فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ملنے والی ایک روح۔ آپ جانتے ہیں کہ روح جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے زندگی، تو قرآن روح ہے۔ قرآن زندگی ہے، اور اگر یہ نہ ہو، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر اللہ نے قرآن کو زندگی کہا ہے تو اگر یہ روح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ موت ہوگی۔ اگر قرآن نہ ہو تو پھر موت ہے، قرآن جو ہے وہ زندگی ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ مردہ ہوگا، وہ سوسائٹی مردہ سوسائٹی ہوگی، وہ گھر مردہ گھر ہوگا، وہ فیملی مردہ فیملی ہوگی، وہ سیاست مردہ سیاست ہوگی، وہ معاشرت مردہ معاشرت ہوگی، وہ معیشت مردہ معیشت ہوگی، وہ ماحول مردہ ماحول ہوگا جس کے اندر قرآن نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اس رب کی بات ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ یہ کسی اخبار ڈائجسٹ کی اور کسی نیوز پیپر کی، کسی سوشل میڈیا کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی خبر ہے۔ سورہ شورا کے اندر آیت 52 میں موجود ہے کہ یہ قرآن زندگی ہے، اس کے بغیر تو موت ہے۔ تو جو مردے ہوتے ہیں، مردے اگر ان کی تعداد زیادہ بھی ہو تو وہ زندگی میں دنیا میں کیا کارنامہ سارے انجام دے سکتے ہیں؟ اگر مردوں کی فوج بنا دیں آپ مثلا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی پہلی جو ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ تمہیں زندگی چاہیے، تمہیں زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ زندگی اور وہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میں ہوں۔ اپنے آپ کو زندہ کرو، اپنی آنکھیں کھولو اور زندگی کو تلاش کرو۔ جن چیزوں کا نام تم نے زندگی رکھا ہے وہ زندگی نہیں ہے، جن چیزوں کا نام تم نے کامیابی رکھا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، اور جن چیزوں کا نام تم نے سکون رکھا ہے وہ سکون نہیں ہے۔ تو زندگی میں ہوں،
اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، زندگی کو محسوس کرنا چاہتے ہو، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، اور زندہ فیلنگز تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، وہ اگر فیل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. تو پہلی گزارش تو یہ ہے. جو دوسری بات ہے، وہ جو ریفرنس ہے وہ میں نے لیا سورہ مائدہ سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، 15 نمبر آیت. یہ مائک بند کر دیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پہنچ چکی ہے ایک روشنی اور ایک ایسی کتاب جو ہر چیز کو کھلا کھلا کر پیش کرتی ہے، کھول کے بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے، اوپنلی بیان کرتی ہے. تو آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو روشنی قرار دیا ہے. تو قرآن اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم سب اندھے ہوں گے. قرآن کے بغیر ہم اندھے ہوں گے. ہمارا دل نور سے خالی ہوگا، ہمارا دماغ نور سے خالی ہوگا، ہماری سوسائٹی اندھی سوسائٹی ہوگی. اور جو خود اندھے ہوں تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو راستہ دکھائیں گے؟ کیسے؟ اندھا آدمی دوسروں کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ اور سبحان اللہ، اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جو ملا ہے، اتنی بڑی آنر ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ یہ لائٹ کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. یہ لائٹ روم والوں کو مل سکتی تھی، روم والوں کو مل جاتی. یہ لائٹ یونان والوں کو مل جاتی. اور اس زمانے میں روم اور یونان کی تہذیبیں بھی کوئی چھوٹی موٹی تہذیبیں نہیں تھیں. یہ جو لائٹ ہے یہ کسی اور کو مل سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم پہ مہربانی فرمائی ہے. یہ اعزاز مجھے اور آپ کو ملا ہے. تو عجیب بات ہے. اچھا، ویسے یہ ایک جو نیچر کا قانون ہے، میں آپ سے وہ شیئر نیچر کا جو قانون ہے اس کو ذہن میں رکھیں. آپ پوری سختی کے ساتھ دبا کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے باندھ دیں 6 مہینے کے لیے، 6 ماہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے باندھ دیں. السلام علیکم. 6 ماہ کے بعد کھولیں ہیلو. گے تو آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی، وہ اندھی ہو جائیں گی. یہ قدرت کا قانون ہے، فطرت ہے یہ. اس لیے کہ 6 مہینے تک آپ نے آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا جو ان کو زندہ رکھتا ہے. جو یہ کام کرتی رہیں تو چلتی ہیں، وہ کام آپ نے ان سے نہیں لیا. اسی طرح 6 مہینے کے لیے آپ اپنی ٹانگ کو ایسے سخت کر کے باندھ دیں کہ اس میں بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ نہ ہو سکے. بازو کو باندھ دیں آپ. 6 ماہ کے بعد آپ ڈسیبل ہو جائیں گے، آپ کی وہ ٹانگ اور آپ کا وہ بازو کام نہیں کریں گے. یہ قدرت کا، ہماری فزیکل جو باڈی ہے اس کے اندر فطرت کا اصول ہے، ایسے ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی 6 سال، یہ تو بہت تھوڑا عرصہ ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے ہیں، لوگوں نے اپنے دلوں کو باندھا ہوا ہے، دماغوں کو باندھا ہوا ہے، کبھی قرآن کے قریب سے نہیں گزرے، قرآن کا ان کو پتہ نہیں ہے، قرآن کو وہ جانتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ سمجھتے ہیں، نہ ہی عمل کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سالوں کے بعد اگر قرآن ان کے پاس سے گزرا نہیں ہے، ان کے دل میں، دماغ میں، ان کے کانوں میں، آنکھوں میں قرآن کی روشنی ہے نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے ڈسیبل نہیں ہوں گے؟ ان کا دل کیسے ڈسیبل نہیں ہوگا؟ ان کا دماغ کیسے ڈسیبل نہیں ہوگا؟ یہاں پہ فطرت کا اصول ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟
یہ اللہ رب العالمین کی فطرت کا اصول ہے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک ہم قرآن سے لیتے رہے ہیں خوراک اور خون اور انرجی، تو ہم زندہ رہے ہیں، ہماری شان تھی، ہمارا روب تھا، رونق تھی زندگی کے اندر، اور جب سے ہم نے وہ لینا بند کر دیا ہے تو ہم ڈسیبل ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے وہ روشنی ہمیں نہیں پہنچ رہی ہے جس کو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، اللہ نے تمہیں روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے لیے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سال ہر سال سے بند ہیں۔ تو 6 مہینے آنکھیں بند کرنے والا اندھا ہو جاتا ہے تو ہم تو عرصہ ہو گیا بند کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوتی، قرآن سے دلچسپی نہیں رکھو گے تو دل بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں یہ جو میری فنگر ہے یہاں پہ لائٹ ہے، اگر آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو لائٹ کے قریب ہیں، اگر آپ جیسے ادھر ہوتے جائیں گے آپ لائٹ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جتنے زیادہ ادھر ہو جائیں گے نا لائٹ سے، آپ اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، لائٹ آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہی مثال ہے، ہم قرآن سے ایسے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عمل نہیں رہا ہمارا، ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہاں ہمارا اتنا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی ملک کے اندر بھی، یورپ کے کسی ملک کے اندر بھی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے پوری کی پوری ٹریفک قوانین کے بارے میں جو بک ہے وہ پڑھ لی ہے، ٹریفک قوانین کے بارے میں پوری کی پوری بک آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن جب آپ روڈ پہ آتے ہیں تو ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے، تو ٹریفک پولیس آپ کا یہ عذر قبول کرے گی کہ میں ساری کتاب جانتا ہوں اور میں ساری کتاب سال میں 3-4 دفعہ پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ عذر قبول ہوگا؟ یہ مان لیا جائے گا؟ ہم یہ قانون کی کتاب ہے، قرآن جو ہے یہ ہدایت کے قانون کی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کی روڈ پہ آتے ہیں تو ہم اس قانون کی پابندی نہیں کرتے، تو کیا ہمارا یہ ایکسکیوز قبول ہو جائے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیسے مانا جائے گا؟ جب کسی کے اندر ایک اور بھی قانون ہے فطرت کا کہ کسی کے اندر اگر روشنی نہ ہو نا، اندر کوئی چیز نہ ہو، اندر زندہ نہ ہو، تو باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی اندھا ہے، ٹھیک ہے، آپ 2000 واٹ کا بلب آن کر دیں اس کے سامنے، اس کے لیے برابر ہے؟ اندھیرا یا وہ اتنا بڑا بلب آپ نے جیسے اسٹیڈیم کے اندر آن ہوتا ہے، فٹ بال اسٹیڈیم میں جو بلب لگے ہوتے ہیں، جو لائٹ لگی ہوتی ہیں، وہ آن کر دیں ساری اس کے چہرے کے سامنے، ایک بالکل پیور اندھا آدمی ہے، اس کے لائٹ کا کیا فرق پڑے گا اس کو؟ اس لیے کہ اس کے اندر روشنی نہیں رہی، اس کے اندر اب روشنی نہیں ہے، تو باہر کی روشنی کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم درسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، درس سنتے ہیں، ہم کسی تنظیم کا بھی حصہ ہوں گے، ہم جو ہے نا وہ اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہوں گے، میٹنگز بھی کرتے ہوں گے، ہم کمپین بھی کرتے ہوں گے، کوئی پروجیکٹ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اگر اندر روشنی ختم ہو گئی ہے تو یہ باہر کی کوئی روشنی کام نہیں کرتی، یہ باہر کی کوئی بھی روشنی کام نہیں کرتی، یہ درس ورس کام نہیں کرتے، یہ ریمائنڈر کام نہیں کرتے، پھر یہ نمازیں روزے کام نہیں کرتے، یہ کلاسیں کام نہیں کرتی جب اندر روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم اندر سے یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنا مرضی درس سینڈ کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اندر سے فیصلہ کرنا ہوگا، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور قرآن کی ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے روشنی تمہارے پاس آئی ہے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤ،
اس کو زندگی کا حصہ بناؤ، اپنے اندر اس کو لگاؤ، تو باہر کے پھر جتنی سپورٹیو چیزیں ہوں گی نا وہ آپ کو فائدہ دیں گی. پھر نماز بھی فائدہ پہنچائے گی، روزہ بھی فائدہ پہنچائے گا، یہ مدرسے بھی فائدہ پہنچائیں گی، یہ درس بھی فائدہ پہنچائیں گے. آپ کو عجیب ایک مزہ محسوس ہوگا اور آپ کو انرجی محسوس ہوگی. جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، تیسرا جو پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ بنی اسرائیل سے لیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ چلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، مضبوط راستہ. اقوم مضبوط راستہ ہے نا، اس پہ ڈالتا ہے قرآن. یہدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہادی ہے، قرآن گائیڈ کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کے آپ کو اس راستے پہ ڈالتا ہے جو بالکل مضبوط اور سیدھا ہے. تو جو ہاتھ پکڑ کے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے اسے ہم نے ہاتھ چھڑایا ہوا ہے. ہم نے راستے پہ ڈالنے والا ہاتھ چھوڑ دیا ہے. تو سیدھے راستے کو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ جائیں گے؟ اگر آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں پھر کوئی لوگ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ٹیوے شیوے لگا لیتے. آج کے زمانے میں اگر ان نون ایریا میں آپ ہیں اور آپ کا نیویگیشن کام نہیں کر رہا، آپ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اور نیویگیشن آپ کے پاس نہیں ہے یا کام نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹکریں مارنے والی بات ہوتی ہے نا. تو یہی بات ہے، ہم نے اس نیویگیشن کو بند کر دیا ہوا ہے اور نیویگیشن کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ نیویگیشن ہے ہماری زندگی کے لیے اور ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالتا ہے یہ اور منزل پہ پہنچانے والا ہے. اس سے ہم نے ہاتھ چھڑا لیا ہے اور دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. اس کا دوبارہ ہاتھ پکڑیں تو آپ کو جو شارٹ کٹ ہے، مضبوط راستہ ہے، سیدھا اس پہ ڈال کے آپ کو وہ اپنی منزل پہ پہنچائے گا. جو اگلا ریفرنس ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ فصلت میں ہے اور آیت نمبر 44 ہے سورہ فصلت کی. ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا، یہ آیت کا حصہ ہے. ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا، اللہ کہتے ہیں یہ کتاب جو قرآن ہے ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی. ہدایت بھی ہے اور شفا بھی. تو یہ شفا کا نسخہ ہے. کیسی عجیب بات ہے. یہ ہم مانتے ہیں سارے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں بہت سی بیماریاں ہیں، زندگی کے معاملات میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں بہت سی بیماریاں لگ گئی ہیں. فیملی لائف بیمار ہے، سیاست بیمار ہے، معیشت بیمار ہے، سوشل لائف بیمار ہے، اخلاقیات بیمار ہو چکی ہیں، معاملات بیمار ہے، سارا کچھ بیمار ہے. لیکن ایسا عجیب بیمار ہے یہ علاج نہیں کرانا چاہتا. اللہ نے کہا یہ ہے شفا تمہارے لیے، یہ نہیں لینا چاہتا. ہر چیز کی بیمار ہے، ٹاپ ٹو باٹم بیماریوں کا گھر بنا ہوا ہے، لیکن شفا نہیں لینا چاہتا. اور شفا سامنے پڑی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. تو جو بیماروں کا گروہ اگر ہوگا، تم بیماروں کا گروہ اگر دنیا میں بن جاؤ گے تو کیا تبدیلی پیدا کرو گے؟ بیماروں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ٹوٹکے آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی اخلاقیات میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی نا، اپنے کئی ٹوٹکوں سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. معاملات میں خرابیاں پیدا ہو گئی، اپنے ٹوٹکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں، باہر، زندگی میں جہاں خرابیاں پیدا ہوگی اپنے ٹوٹکوں سے ٹھیک کر رہے ہیں. یہ ٹوٹکے چلنے والی نہیں ہے. اب ہمیں شفا کی ضرورت ہے اور وہ شفا اللہ رب العالمین نے قرآن میں رکھی ہے، وہ لینے کی ضرورت ہے. تو قرآن جو ہے نا وہ شفا لیے کھڑا ہے، ہمیں ریسیو کرنی ہے اس یقین کے ساتھ. ویسے یہ شفا والی بات کرتے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ گئی. آج ہی صبح میں وہ پوسٹ دیکھ رہا تھا. بابا جی ہے نا جو اشفاق احمد، ان کا ایک اقتباس ہے. وہ کہتے ہیں میرے دفتر میں ایک جاپانی لڑکی بھی میرے ساتھ کام کرتی تھی. تو رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے مجھے کہا کہ
یہ جو تم لوگ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو تو تمہیں کیا ملتا ہے اس سے؟ رمضان کے پورا مہینہ صبح سے شام تک تم بھوکے رہتے ہو تو یہ بھوک اور پیاس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو تم کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ روزہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے صرف. ہمیں حکم ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے روزہ رکھ کے، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ہم غیبت نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ چیٹنگ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. کہتے میں نے چند چیزیں بیان کی نا. کہتی ہے تمہارے تو بڑے مزے ہیں، تم نے یہ سارے کام ایک مہینے میں نہیں کرنے ہوتے، ہم تو پورا سال نہیں، ہمیں تو پابندی ہے کہ ہم پورا سال نہیں کرتے، تمہارے تو مزے ہیں، تم تو ایک مہینے میں نہیں کرتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عجیب بات ہے ویسے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم کھول لیتے ہیں قرآن اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دڑا دڑ. قرآن پڑھا جا رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، ایک سائڈ سے شروع کر کے دوسری سائڈ پہ جانے کا مقابلہ ہے، اور جب ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہنچ جاتے ہیں پھر نئے سے شروع کر لیتے ہیں، پھر ایک سائڈ سے داخل ہوتے ہیں دوسری سائڈ سے نکل جاتے ہیں. تو خالی داخل ہوتے ہیں اور خالی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مزے ہیں بھائی. یعنی ہماری قانون کی کتاب ہے، یہ ہماری قانون کی کتاب ہے. ہمارے مزے ہیں کہ ہم پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک سائڈ سے داخل ہوتے ہیں دوسری سائڈ سے نکل جاتے ہیں، بس فارغ، اور دوبارہ شروع کر کے پھر فارغ. تو ہمارے تو مزے ہیں. او بھائی یہ شفا ہے، آپ اپنی بیماریوں کے لیے نسخہ استعمال کرو. اخلاق بیمار ہے تو قرآن نے بتایا کیسے ٹھیک ہوں گے، گھر بیمار ہے تو قرآن نے بتایا کیسے ٹھیک ہوگا، سیاست بیمار ہے تو قرآن نے بتایا کیسے ٹھیک ہوگی، اگر معاملات خراب ہیں تو قرآن نے بتایا نا کیسے ٹھیک ہوگا. جو اگلا ریفرنس ہے نا جو میں آپ سے شیئر کرنے، وہ بھی سورہ فصلت سے ہے، 2 آیتیں پہلے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایسی کتاب ہے کہ باطل جتنا مرضی حملہ کرے، جس سائڈ سے مرضی حملہ کر لے، تو باطل اس تک نہیں پہنچ سکتا. شیطان کے اور باطل کے حملوں سے محفوظ ہے، وہ باطل اس تک نہیں آ سکتا، اس تک نہیں پہنچ سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آگے سے حملہ کرے، پیچھے سے حملہ کرے، دائیں سے حملہ کرے، بائیں سے حملہ کرے، باطل اس تک نہیں پہنچ سکتا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ باطل کی پہنچ سے محفوظ ہے، شیطان سے محفوظ ہے. یہ اللہ کی طرف سے، حکیم اور حمید کی طرف سے اترا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اس قرآن کی ساری سمتیں محفوظ ہیں، ساری سائڈیں قرآن کی محفوظ ہیں، برابر محفوظ ہیں، ایکولی سیف. اور ہم شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے نظریات کے ساتھ، ہم شیطان اور باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنے افکار کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے قوانین کے ساتھ. او بھائی آپ کے جو قوانین ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ نہیں ٹھہر سکتی شیطان کے سامنے، وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں نظریات و افکار قرآن کی صورت میں، یہ شیطان کا مقابلہ کر سکتی ہے، باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. یہ ہے جو مقابلہ کرنے کی چیز ہے. تو اس کی طرف توجہ کرو. اور میری جو آخری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے نا، جو قرآن کا اسلوب ہے، وہ انداز بھی معجزہ ہے، اور قرآن کی جو بلاغت ہے، ٹھیک، اس کی جو گرامر ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ معجزہ ہے. اور قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ ایکولی فٹ اور سوٹیبل ہے، ایکولی ہر زمانے میں ایکولی. اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا زیادہ اثر تھا اور آج کے زمانے میں اس کا اثر کم ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے ایکولی پاورفل، ایکولی سوٹیبل، ایکولی فٹ. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. یہ سارے قرآن کے معجزے ہیں، لیکن قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن انسانوں کو تبدیل کرتا ہے. یہ تبدیلی کی کتاب ہے.
یہ تبدیل کرتا ہے، لیکن تبدیل اس کو کرتا ہے جو تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو، جو صاف دل کے ساتھ اس کی بات کو سنے، جو تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو قرآن تبدیل کر دیتا ہے۔ تعصب نہ رکھے دل میں تعصب نہ رکھے، جو اس کو سنے اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کی کتاب ہے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے، عام جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے قرآن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کم سے کم اتنا سمجھ لو، چھوڑ دو یہ گرامیٹک چیزیں جو ہیں، یہ لفظ کیسے بنا، ٹھیک ہے، اور روٹ ورڈ کیا ہے، آگے کیا کیا بنے گا، اس سے کیا کیا بنتا ہے، کتنے کتنے میننگ اس کے نکلتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ یہ کب اتری، یہ سورت اور یہ آیت کب اتری، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے اندر سے کیا کیا مسئلہ نکلتا ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ دو، یہ خاص لوگوں کے لیے یہ چھوڑ دو۔ لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ جو صفحہ اور رکوع آپ نے پڑھا ہو اس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ موٹی موٹی اللہ میرے رب نے مجھے کیا باتیں، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا، یہاں پہ اتنا پتا ہونا چاہیے۔ رب کہتا کیا ہے اس صورت میں، میرے رب نے کتنے حکم مجھے دیے ہیں، اس صورت میں رب نے کتنی باتوں سے روکا ہے، اس صورت میں رب نے کن کن چیزوں کو کامیابی قرار دیا ہے، اور اس صورت میں رب نے کن کن چیزوں کو ناکامی قرار دیا ہے۔ بس اتنی یہ موٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہدایت کے اور قانون کی کتاب ہے۔ اتنا تو قانون پتہ ہونا چاہیے۔ یورپ میں دیکھیں نا آپ کتنے لوگ رہتے ہیں جن کو زبان نہیں آتی، پوری طرح زبان نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس ملک میں رہنے کے لیے جو ضروری قوانین ان کو پتہ ہوتے ہیں، ضروری قوانین کو سیکھنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ باہر جائیں گے، گاڑی چلائیں گے، شاپنگ کریں گے، بینک جائیں گے تو خلاف ورزی نہیں کر سکتے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اتنی باتیں تو پتہ ہوتی ہیں نا، باقی ڈیٹیل جو ہے نا وہ نہیں پتہ ہوتی، زبان بھی نہیں پتہ ہوتی، لیکن موٹے موٹے قانون ہم جانتے ہیں، سارا پتہ ہوتا ہے، بینک کیسے یوز کرنا ہے، کارڈ کیسے یوز کرنا ہے، شاپنگ کیسے کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو قانون کی کتاب ہے جو ہماری زندگی کا قانون پیش کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم موٹا موٹا جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یار، عجیب بات ہے۔ اس لیے کم سے کم یہ حق قرآن کا یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں ہم جانیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس کا سیزن ہے، اس کا موسم ہے، اس میں ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے، کوئی بات نہیں، جتنا پاسبل ہو اتنا ہو، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ وہ ہو جو قرآن ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھایا اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں آپ نے کی ہے۔ سوال جواب کا سیشن ہے انشاءاللہ، تو موقع آپ ساروں کے پاس، آپ سوال لکھ بھی سکتے ہیں اور مائک اوپن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی مولانا صاحب، پہلے تو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے۔ آمین۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے یعنی رمضان میں شروع کیا اس سال نا قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تو الحمدللہ میں یعنی میری وہ اس طرح سپیڈ نہیں ہے، میری کوشش تھی کہ چلو روز کا میں ایک سپارہ کروں، لیکن بہت مشکل ہے، نہیں پہنچنے ہوتا۔ تو میں نے ابھی تک یعنی صرف پہلا سپارہ مکمل کیا، آج تیسرا روزہ ہے۔ تو اس سے یعنی کوئی ایشو تو نہیں ہے نا کہ ہمیں یعنی ہر روز کا ایک سپارہ کرنا ضروری ہے، یا جتنا ہم کر سکیں وہ پاسبل وہ اچھا ہے؟ ہر روز کا سپارہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہر روز کا سپارہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل کے ساتھ قرآن میں رمضان میں دور کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم قرآن کو رمضان کے مہینے میں، تو نہ تو آپ جبریل ہے جس کے سامنے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم نے پورا قرآن ختم کرنا ہے، یہ تو برکت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ عربی قرآن پڑھیں گے تو تلاوت ہوتی ہے، یعنی یہ مسئلہ سمجھیں آپ کہ عربی قرآن پڑھیں گے تو تب ہی تلاوت ہوتی ہے۔
بھائی قرآن کی ٹرانسلیشن بھی تلاوت ہے. قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے وہ بھی تلاوت میں آتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ جب عربی پڑھیں گے تو یہ اللہ کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے الفاظ پڑھنے کی اپنی برکت ہے. لیکن جب سمجھنے کی نیت سے ہم ٹرانسلیشن پڑھیں گے جو کسی بھی زبان میں ہوگی تو وہ تلاوت میں شامل ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ یعنی آپ ایسا کریں کہ چند ایک صورتیں جو ہے نا وہ مخصوص کر لیں. تو اس رمضان میں وہ صورتیں کمپلیٹ کر لیں اور پھر اگلے رمضان میں کچھ دوسری صورتیں مخصوص کر لیں، پھر اگلے رمضان میں وہ پڑھ لیں. یعنی ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے رہیں، لیکن آپ 3-4 صورتیں جو ہے نا، مثلا میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اخلاقی معاملات جو ہوتے ہیں اور گھریلو معاملات جو ہوتے ہیں، فیملی کے ایشوز جو ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، معاملات جو ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ حجرات پڑھیں، آپ سورہ احزاب پڑھیں، خواتین کے لیے خاص طور پہ سورۃ نساء پڑھ لیں، ٹھیک ہے، فیملی ایشوز، فیملی معاملات کے لیے. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں، اب حجرات ہے، احزاب ہے، نساء ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آخرت کی فکر کے بارے میں کوئی چیز پڑھنی ہے تو آخری جو ہے نا 2-3 پارے اس میں سے کوئی بھی صورت آپ چوز کر لیں. تو یہ 3-4 صورتیں اس رمضان کا ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے یہ سمجھنی ہے، باقی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کریں، اور اگلے رمضان میں 3-4 اور صورتیں جو ہے نا وہ ٹاپک کے حوالے سے وہ چوز کر لیں. تو اس طرح آپ جو ہے نا، آپ کو قرآن کا مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اللہ آسانی پیدا فرمائے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم جی. جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے تراویح کے ریلیٹڈ کہ تراویح کی جو ترتیب ہے کہ تراویح پڑھ کے پھر جو ہے وطر پڑھنے ہوتے ہیں یا کہ وطر کے بعد بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو تراویح ہے یہ عشاء کی نماز کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز کے ماتحت ہے، عشاء کی نماز کے انڈر ہے. تو آپ فرض پڑھ کے تو آپ تراویح سٹارٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی. تو وطر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وطر کے پہلے تراویح پڑھیں، وطر کے بعد تراویح پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نوافل ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں وطر کے پہلے بھی وطر کے بعد بھی. صرف ٹھیک ہے، مسئلہ یہ جزاک ہے اللہ. کہ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، حضرت بلال سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو نماز رات کی آخری نماز ہے سونے سے پہلے وہ وطر ہونی چاہیے. تو پھر ہم نوافل کے بعد ساری وطر پڑھ لیتے ہیں اور وہ جو بات ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. ورنہ عشاء کے بعد کسی وقت بھی آپ تراویح پڑھیں، کسی وقت بھی وطر پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی میرا پوچھنے کا یہ وجہ تھی کہ ادھر مسجد میں وہ 8 تراویح پڑھتے ہیں تو اس کے بعد وہ وطر بھی باجماعت پڑھتے ہیں. تو پوچھنے کا یہ مقصد تھا اگر بندہ زیادہ پڑھنا چاہے تو پھر گھر آ کے پڑھ سکتا ہے بالکل یا پڑھ سکتے، بالکل بالکل پڑھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ خیر. ایک پہلے بھی ہاتھ کسی نے کھڑا کیا تھا، وہ نیچے پر کر دیا، اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تو نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سٹارٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس مہینے سے سٹارٹ ہوئی تھی یا اس کی کمپلیشن ہوئی تھی اس منتھ میں؟ جزاک اللہ. جی اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جو نزول ہے نا قرآن کا وہ 2 ہیں. قرآن کے 2 نزول ہیں. ایک نزول جو ہے نا وہ پورے کا پورا ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے نا اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں بھیج دیا، اور لوح محفوظ سے پھر جو ہے نا وہ 23 ایئرز کے اندر یہ نیچے آیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. تو یہ 2 جو ہے نا یہ قرآن کے نزول ہیں. تو جو نزول ہے قرآن کا پہلا وہ اللہ رب العالمین نے اس کو رمضان میں کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو ہو کا مطلب پورے کا پورا قرآن ہے نا، انا انزلنا ہو صرف ایک وحی نہیں ہے یا چند آیتیں نہیں ہیں، تو پورے کا پورا قرآن ہے. تو قرآن کے 2 نزول ہیں، ایک اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر اور ایک پھر لوح محفوظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر.
جزاک اللہ. جی مولانا صاحب ایک ریٹن کویشچن آیا کہ قرآن کا مینہ ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے، کوئی پریکٹیکل ایڈوائس دے کس طرح ایک سٹیپ بائی سٹیپ کیا کریں ڈیلی لائف میں، کس طرح اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں؟ میں ابھی عرض کر رہا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا ہے دوسرے سوال کے جواب میں کہ ایسا ہی آپ کو اپنی روٹین بنانی پڑے گی. یعنی کوئی پل نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے اس کا، کوئی گولی نہیں ہے اس کی. تو یہ تو اپنے شوق کے حساب سے آپ کی ترتیب بنانی پڑے گی آپ کو. تو پریکٹیکل ایڈوائز یہی ہے کہ آپ کچھ نا اپنے پسندیدہ ٹاپکس ہوتے ہیں بندے کے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا اس کو کچھ صورتیں مختص کر لیں. ٹھیک ہے، بے شک دن مختص کر لیں کہ فلاں فلاں دن جو ہے نا میں فلاں فلاں صورتیں یا فلاں فلاں حوالے سے. یا پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ایشو ہیں، جو مسائل ہیں، جو آپ کی جن کو ہم بیماریاں کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ اس چیز کا علاج ڈھونڈنا ہے، قرآن سے مجھے کہاں ملے گا. آپ پھر اس کو ڈھونڈنا شروع کریں. آپ سوال پوچھیں کسی سے، کسی کو بھیج دیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا علاج قرآن میں کیا بیان ہوا ہے. تو آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ ہے کہ میرے اندر لالچ بہت ہے مثلا، تو اس کا علاج قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے، تو کسی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو وہ آیات بتا دیں گے. پھر یہ ہے کہ میں جذباتی بہت ہوں مثلا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا علاج قرآن میں کیا کہاں پہ ہے. آپ اس طریقے سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. کوئی صورتیں مختص کر لیں اور دن مختص کر لیں، اس حوالے سے بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ترتیب آپ کو کوئی اپنے مزاج کے حساب سے اور اپنی طبیعت کے حساب سے بنانی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر قرآن آپ کو پوزیس کر لے گا، آپ کو کھینچ لے گا. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یہ خود ہی پھر آپ کو کھینچ لیتا ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی نہیں اگر کوئی اچھا جی سوال ہے جی کسی کا، ٹھیک. جی البتہ اگر السلام کوئی علیکم اور مولانا. سوال نہیں ہے تو میرے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، تو اگر سوال ہے تو چلیں ٹھیک ہے. میں نیکسٹ ٹائم کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں مولانا. کوئی بات نہیں، آپ کریں. اچھا چلیں میں کوئکلی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ قرآن 2 حصوں میں نازل ہوا، پہلے حصے میں بیسیکلی لوح محفوظ میں، پھر وہاں سے گریجولی جو ہے ہم تک پہنچا. تو قرآن اگر ایک ہی دفعہ سارا پہلے ہی نازل ہو گیا تھا، تو اس قرآن کے اندر کافی سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ٹائم بیسڈ ہے، کہ اس ٹائم میں یہ ہوا، اس ٹائم میں یہ ہوا. لیکن اگر یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ پہلے ہی نازل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے واقعات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھے کہ ایسے ہی ہونے ہیں، اور وہ پھر ویسے ہی ہوئے. پھر اس میں انسان کا تو معاملہ پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کریں. یہ اس پہ پہلے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. تو انسان کا معاملہ سائڈ پہ نہیں ہوتا. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو علم پہلے سے ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اللہ اس کو روکتے نہیں ہیں، یہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے کرتا ہے. لیکن اللہ کا علم اتنا ایکوریٹ ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی چوائس سے کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے. لیکن رب تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے اپنے علم کی وجہ سے کہ اس نے فلاں وقت میں، اس وقت میں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس لیے اس کو روکا نہیں ہے، اور نہ اس کا معاملہ سائڈ پہ ہوا ہے. یہ اپنی چوائس، اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو پہلے ہی پتہ ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. پیدا ہونے سے بھی پہلے پتہ ہے کہ اس نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کرتا ہوا اپنی چوائس کے ساتھ ہے. علم اللہ کا اتنا زبردست ہے، اتنا ایکوریٹ ہے کہ اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اور میرے سے کوشچن آنسر کا سیشن کلوز کرتے ہیں، ٹائم ہی اب شارٹ ہو رہا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمانا، ہمیں توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم